سارے فلسطینی آج جو مظلوم ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو تمام لوگوں کو ان کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ آدمی مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ جب آدمی مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو بد دعا کرتا ہے وہ بد دعا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو جا کر لگتی ہے۔ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد فلسطین کے اندر ہے، ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ سارے مظلوم نبیوں کی اولاد ہے اور ان کی بد دعاؤں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آج ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اب ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ جس آدمی کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے اس کو اتنا کرنا چاہیے۔ اب عرب کے اندر یہ طاقت ہے، سعودی ان کے اندر قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، لبنان ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس جنگ کو روک سکتے ہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے ان کو سمجھا بجھا سکتے ہیں، جنگ کو رکوا سکتے ہیں، لیکن وہ تو عیاش ہو گئے ہیں۔ عرب کے اندر تو آئے دن کہیں ناچ ہو رہے ہیں، کہیں گانے ہو رہے ہیں، کہیں شراب کے اڈے کھل رہے ہیں، کہیں عیاشہ ہو رہی ہے، کہیں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور کہیں محل بنائے جا رہے ہیں، یہ عرب کے اندر ہے۔ اور ریاض کے اندر چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے تمام ہیرو کو جمع کیا، سعودی کی حکومت نے تمام ہیرو کو جمع کیا، بلایا اور وہاں پر ڈانس ہوا، ناچ ہوا۔ اتنی مبارک زمین کو سعودی والوں نے آج ناپاک کر دیا ہے۔ کتنی مبارک زمین! آج ہم یہ پسند کر سکتے ہیں کہ کوئی ہیرو ہماری مسجد میں آ کے ڈانس کرے، کوئی ہیروئن ہماری مسجد میں آئے اور وہ یہاں پر ناچے ڈانس کرے آدھے کپڑوں میں، کوئی یہ پسند نہیں کرتا، لیکن اتنی مبارک زمین کو عرب والوں نے ناپاک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ضمیر مر گیا ہے، ایمان مردود، مردہ ہو چکا ہے، وہ لوگ مردود ہو گئے ہیں اور بے شرم بے حیا ہو چکے ہیں کہ میرے نبی کی زمین کو انہوں نے ناپاک کر دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں کہیں بھی پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو جو پیدا فرمایا وہ اسی سرزمین عرب پر پیدا فرمایا۔ اور یہ تو اتنی مبارک زمین ہے کہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام کہاں نازل ہوا؟ یہ اسلام سرزمین عرب کے اندر نازل ہوا۔ ساری دنیا کو انسانیت کا جو پیغام ملا وہ عرب سے ملا، ساری دنیا کو محبت کا پیغام ملا وہ عرب سے ملا، اور ساری دنیا کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ملا وہ عرب سے ملا، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو جو اپنے رشتوں کو نبھانے کا جو طریقہ ملا، وہ طریقہ کہاں سے ملا؟ وہ سرزمین عرب سے ملا۔ قرآن مجید نازل ہوا سرزمین عرب پر، حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آتے تھے کہاں پر؟ سرزمین عرب پر، اور وحی ساری کے ساری جو 23 سال نازل ہوئی ہے اور 23 سال تک حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، وہ یہی سرزمین عرب ہے کہ جس کو آج لوگوں نے ناپاک کر دیا ہے۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ اسی سرزمین عرب پر حج ہوتا ہے۔ عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ اسی سرزمین عرب پر عمرہ ہوتا ہے۔ صفا بھی یہی ہے، مروہ بھی یہی ہے، زمزم بھی یہی ہے، مقام بدر بھی یہی ہے، اور مقام احد بھی یہی ہے، مقام خندق بھی یہی ہے، اور شہدائے بدر جو دفن ہیں وہ اسی سرزمین عرب کے اندر دفن ہے۔ نبی کی ولادت اسی سرزمین میں ہے، نبی کی وفات بھی اسی سرزمین میں ہے، اور نبی کی قبر مبارک بھی اسی سرزمین میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو 23 سال کا مبارک عرصہ جو گزارا ہے وہ اسی سرزمین عرب پر گزارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہاں دفن ہیں؟ اسی سرزمین عرب پر دفن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہاں دفن ہیں؟ اسی سرزمین عرب میں دفن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہاں دفن ہیں؟ اسی سرزمین عرب پر دفن ہے۔ 10,000 صحابہ اور جنت البقیع میں جو مدفون ہیں، جنت البقیع میں جن کی قبر مبارک ہے، وہ 10,000 صحابہ اسی سرزمین عرب پر ہیں۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان کی قبر مبارک کہاں ہیں؟ اسی سرزمین عرب پر ان کی قبریں ہیں۔ اور جس زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، جس زمین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی، اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام کا نام لیا قرآن کے اندر۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ بیت اللہ شریف کہاں ہے؟ وہ اسی سرزمین عرب میں ہے۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کا نام لیا قرآن کریم کے اندر، لا اقسم بهذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کا نام لیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے جو ارکان بتائے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ ساری آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ اسی سرزمین عرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین کے لیے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اسی سرزمین کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور اس کے بعد جب بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی سرزمین کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
تو یہ ساری آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان آیات کو جمع کیا ہے، یہ ساری آیات اسی سرزمین کے بارے میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے اندر یہ خیال ہوا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اسی سرزمین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اسی سرزمین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو کتنی آیات، اتنی ساری آیات، سینکڑوں آیات قرآن کریم کے اندر وہ ہیں جو اسی سرزمین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس سرزمین کو آج عرب والوں نے ناپاک کر دیا ہے۔ اور اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہے؟ بیت اللہ شریف کے برابر میں دفن ہے۔ تو جب عرب کے اندر عیاشی ہوتی ہے، جب عرب والے ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور ہیرو کو بلاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے برابر میں دفن ہے، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ حضرت ہاجرہ جو اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں وہ بھی یہیں پر دفن ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی۔ حضرت فاطمہ کہاں دفن ہے؟ اسی سرزمین عرب میں دفن ہے۔ امام حسن کہاں دفن ہے؟ اسی سرزمین عرب میں دفن ہے۔ حضرت خدیجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے وہ کہاں دفن ہے؟ وہ اسی سرزمین میں دفن ہے۔ تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی۔ 10,000 صحابہ جہاں دفن ہے وہ یہی سرزمین ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہوگی جب عرب کے اندر جو ہے وہ ہیرو کو بلایا جائے اور ناچ کرا جائے، ڈانس کرا جائے اور وہاں پر عیاشیاں کی جائے اور وہاں پر شراب کے اڈے کھل جائیں، سنیما ہال کھل جائے، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کبھی عرب والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم مسجد اقصی کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ ساری دنیا مسجد اقصی کو بھول سکتی ہے لیکن ہم مسجد اقصی کو نہیں بھول سکتے۔ اب ان لوگوں کے دل کتنے سخت ہوں گے کہ جو لوگ اس سرزمین پر، اتنی پاک سرزمین پر بھی جو لوگ عیاشی کر رہے ہیں، عرب والوں کا دل ایسا کیسا سخت ہو سکتا ہے، ان کا حال یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ بس ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے ضمیر کو زندہ کرے، ان کے ایمان کو زندہ کرے۔ جس طرح یہاں ہم لوگ اپنے آنکھوں سے برائیوں کو دیکھ نہیں سکتے، برائی ہوتی ہے تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ برائی روکے، چاہے وہ کیسے بھی دل میں برا سمجھتے ہوں، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں وہ برائی روکے کہ امت برائی کے راستے پر نہ چلے۔ لیکن جب عرب کے لوگ خود ہی برائی کرنا شروع کر دے تو ان کا دل کیسا سخت ہو گیا ہوگا۔ اس پاک زمین کو انہوں نے ناپاک کر دیا۔